پیر غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑی سعادت حاصل ہوئی، حضرت پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی زیارت بھی بار بار ہوئی، ملاقات بھی بار بار ہوئی، اور ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کہ ان کے ساتھ گہرے تعلقات بھی تھے۔ جب لیسٹر تشریف لاتے تھے، قیام ہوتا تھا 1 ہفتے 2 ہفتے، تو روزانہ صبح 9:30 10 بجے ہمارے والد صاحب کے پاس آتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ حافظ ابراہیم دھورات زندہ شخص ہیں، اس لیے میں اس کے پاس بیٹھنے کے لیے آتا ہوں۔ ہمارا پھر دارالعلوم بری میں داخلہ ہو گیا تو پیر صاحب وہاں بھی آتے تھے، دارالعلوم میں بیان بھی ہوتا تھا۔ تو بیان سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں پتا ہوتا تھا کہ ابھی بلانے کے لیے بھیجیں گے پیر صاحب، یہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت تھی۔ تو پیر صاحب جب یہاں ہوتے تھے تو فرماتے تھے کہ بچے دارالعلوم میں پڑھ رہے ہیں، ان کی طرف توجہ کرنا۔ تو بیان سے فارغ ہو کر حضرت کے ساتھ جب اوپر چلے جاتے تھے تو پھر حضرت سے فرماتے تھے، تو حضرت بھی فرماتے تھے کسی سے کہ بھائی بلاؤ ان تینوں کو۔ تو میں اور مولانا اسماعیل صاحب اور حافظ عبداللہ صاحب ہم تینوں جاتے تھے طالبی، ہمیں اپنے پاس سامنے بٹھاتے تھے اور بٹھا کر کے نقش بندی طریق سے توجہ ڈالتے تھے اور فرماتے تھے کہ حافظ صاحب نے مجھے کہہ کر بھیجا ہے۔ اللہ سب کو ایسے والد نصیب کرے۔ بہت فکر کرتے تھے ہماری تربیت کی۔ تو ان کا باربیڈوس کا سفر ہوا، تو باربیڈوس میں سیاحت کی جو چیزیں ہیں، کچھ سیاحت کی چیزیں مومنوں کے لیے بھی ہوتی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہوتی ہے، جانا چاہیے ایسی سیاحت کی جگہوں میں جن سے انسان عبرت پکڑے، جن سے انسان کو اللہ کی قدرت اور بڑائی کا استحضار نصیب ہو۔ تو باربیڈوس میں کافی ایسی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک ہے ہیریسنز کیو، ایک غار ہے، غار پہاڑ میں، وہ قدرتی پہاڑ ہے، ایک قدرتی غار ہے، بنایا نہیں ہے۔ تو کسی نے اسے دریافت کیا، وہ کسی طرح اندر دیکھتے دیکھتے اندر چلا گیا ہوگا، اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑی غار ہے یہاں تو، اور اس غار میں جو ہے وہ اندھیرا ہی اندھیرا۔ باربیڈوس والے کئی حضرات یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہاں کسی قسم کی روشنی اندر داخل نہیں ہو سکتی، وہ پہاڑ کے بیچوں بیچ۔ بعد میں حکومت نے اندر جانے کا راستہ بنایا اور اس کے لیے چھوٹی سی ریل گاڑیاں بنائی، تو سیاح لوگوں کو، ٹورسٹ لوگوں کو اس میں بٹھایا جاتا ہے اور اندر کی سیر کراتے ہیں، اور اس میں لائٹ ہوتی ہے، لائٹیں، اور اس میں وہ برف، آئیسیکل، تو اس میں آئیسیکل ہے، برف ایسے لٹکتا ہے پہاڑ اس پر سے، اوپر چھت، پہاڑ کی چھت پر سے۔ اور اس وقت تو مجھے پوری اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے، مگر وہ اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اتنے سالوں کے بعد 1 انچ ہوتا ہے، اتنے کئی 100 یا کئی 1000 سال کے بعد۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ ایک ایک آئیسیکل کو دیکھنے سے کہ یہ غار کب سے ہوگا۔ تو وہ سیاحت سے ہم لوگوں کو تو بہت فائدہ ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کی قدرت۔ میں بھی گیا ہوں اس میں 2-3 مرتبہ، اب تو نہیں جاتا، شروع میں 2-3 مرتبہ میں گیا۔ تو اندر تو لائٹیں ہیں، سب نظر آتا ہے، لیکن ایک مقام پر پہنچانے کے بعد وہ جو ٹورسٹ کرانے والا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اب تھوڑی دیر کے بعد لائٹ آف ہو جائے گی، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس کو دریافت کرنے والا جب اس وقت لائٹیں وغیرہ نہیں تھی وہ یہاں پہنچا تھا، اس وقت یہاں کیسا ماحول تھا۔ تو چند منٹوں کے لیے وہ لائٹ آف کر دی جاتی ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی لائٹ آف ہو جاتی ہے، لائٹیں آف ہو جاتی ہیں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہاں اتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، میاں یہاں ہے، بیوی یہاں ہے، اس لیے کہ باہر کی روشنی ہے، اندر کوئی روشنی نہیں۔ تو وہاں بیٹھ کر کے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ قبر میں کتنا اندھیرا ہوگا۔ تو جیسے ہی وہ لائٹ بند ہوئی
تھوڑی دیر کے بعد زور سے پیر صاحب کی چیخ نکلی زور سے. وہ تو گورے وورے بھی سب ہوتے ہیں ٹورسٹ میں، سب بہت زور سے چیخ ماری پیر صاحب نے. معاملہ آیا گیا ہو گیا. پیر صاحب واپس آ گئے. کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی. پیر صاحب نے دوسرے دن کہا کبھی مجھے پھر لے جاؤ ہاریسنس کے. اب وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بار بار دیکھی جائے. ایک ہی سفر میں دوسرے دن جانے کا شوق ہوا. کہا مجھے لے جاؤ دوبارہ. تو کہا حضرت ہم تو ضرور لے جائیں گے آپ کو، روزانہ لے جائیں گے جتنی مرتبہ کہیں گے، مگر کوئی خاص وجہ ہمیں بھی تو کچھ پتا چلے. تو حضرت نے فرمایا کہ وہاں جب میں گزشتہ کل گیا تو قبر کے مراقبے کے لیے اس سے بہتر میں نے کوئی جگہ نہیں دیکھی. وہ چیخ جو میری نکلی تھی وہ قبر کو یاد کر کے نکلی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر جاؤں اور پھر جا کر کے اپنے آپ کو سمجھاؤں کہ ایک دن آنے والا ہے جب قبر میں اترنا پڑے گا اور لوگ قبر بند کر کے چلے جائیں گے تو اس میں اتنا ہی اندھیرا ہوگا.